نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. دوستو، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے اعتکاف کے لیے کہ نہ تو بیمار کی مزاج پرسی کی جائے، نہ جنازے کو ہی جایا جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگایا جائے یعنی اسے چھوا نہ جائے، نہ کسی کام کو جائے سوا ضروری کام کے بغیر روزہ اعتکاف نہیں ہوتا، اور صرف جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے. مطلب یہ کہ نہ ہی تو وہ بیمار پرسی کے لیے جائے، یعنی اس کا کوئی عزیز و اقارب، چاہے والدین میں سے کوئی ہو، چاہے کوئی اولاد میں سے کوئی ہو، یا کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، یا حق ہمسائے میں سے کوئی ہو، یعنی کسی کی بھی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے اگر وہ اعتکاف میں ہے. جو کل کی روایت تھی، کل کی روایت میں یہ تھا کہ چلتے ہوئے جو ہے اگر باہر کوئی مل جائے، وضو کرنے جا رہا ہے یا جمعہ پڑھنے جا رہا ہے یا پھر جو ہے غسل وغیرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، باہر اگر کوئی مل جائے تو وہ بھی چلتے ہوئے اس کی بیمار پرسی کی جائے. پہلے تو اس سے بھی بچا جائے، لیکن اگر کر بھی لے تو چلتے ہوئے ٹھہرے نہ. اگر ٹھہرے گا تو اس کا جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی مزاج پرسی کے لیے نہ جائے، بیمار کو پوچھنے کے لیے نہ جائے، نہ کہ اس کے گھر جائے، نہ باہر کھڑے ہو کے اس کے حال احوال پوچھے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح نماز جنازے کو ہی نہ جائے، یعنی اگر کوئی اس کا عزیز و اقارب فوت ہو گیا ہے یا کوئی حق ہمسائے میں کسی کو وفات ہو گئی ہے تو وہ نماز جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. اگر نماز جنازے کے لیے بھی جائے گا تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی اعتکاف اس کا نہ رہے گا. یعنی نماز جنازے کو بھی ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی ایک نے بھی ادا کر دیا آپ کے گھر والوں میں سے تو آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا، یا بستی میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو اس کی طرف سے بھی ہو گیا. یعنی میں نے ایک عموماً چھوٹی سی مثال دی ہے، یہ اس لیے کیونکہ کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے جانا یوں وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے. اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی گیا ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا. تو لہٰذا باہر نہیں جانا چاہیے نماز جنازے کے لیے بھی. عورت کو ہاتھ لگائے نہ اسے چھوئے، یعنی عورت کو ہاتھ بھی نہ لگائے نہ اس کو چھوئے، شہوت کی یعنی غرض سے. اسی طرح پھر فرمایا نہ کسی کام کو جائے سوا ضروری کام کے، یعنی کسی کام کو نہ جائے، مسجد میں بغیر کسی کام کے باہر نہ نکلے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس نے جمعہ پڑھنا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، واجبی غسل، فرض غسل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے جا سکتا ہے. اور پھر اس نے اگر واش روم وغیرہ جانا ہے تو اس کے لیے بھی جا سکتا ہے. ادروائز کسی اور صورت میں وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر بغیر کسی عذر سے مسجد کے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف نہیں رہے گا. پھر فرمایا بغیر روزہ اعتکاف نہیں ہوتا، یعنی جو اعتکاف کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اگر اعتکاف میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف بے معنی ہے، وہ اس کا اعتکاف وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس کا اعتکاف سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اعتکاف میں روزہ چھوڑنا جو ہے گناہ ہے، اتنا ہی گناہ ہے کہ جتنا کہ ویسے چھوڑنا گناہ ہے. کیونکہ اعتکاف ویسے تو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورے کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. اگر اعتکاف بیٹھ کر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف کہاں کا.
وہ اس کا اعتکاف سرے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے، موٹی مثال یہ ہے کہ بغیر روزہ کے اعتکاف ہے ہی نہیں، چاہے وہ یہ سنت علی المؤکدہ ہے، یعنی جو رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اس میں بھی روزہ ضروری ہے۔ جو اگر کسی نے منت مانی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا یا جتنے بھی اس نے منت مانی ہے جتنے دنوں کی، وہ اگر اعتکاف بیٹھے گا تو اس میں بھی روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے، روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہے جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں نویت سنت اللہ اعتکاف، یعنی یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو منت کا اعتکاف ہوگا اس میں جو ہے روزہ ضروری ہے، اور جو یہ سنت علی المؤکدہ یعنی رمضان المبارک کا اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ ضروری ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا صرف جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے، یعنی جامع مسجد سے مراد یہ ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں جو ہے اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ یعنی اس کا ثواب ہے۔ اگر وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا تو چھوٹی مسجد میں، چھوٹی مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں 5 وقت اذان اور جماعت ہوتی ہو، اسے بھی جامع مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہے تو وہ بھی جامع مسجد ہوئی، تو اس میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جامع مسجد ہو جس میں جمعہ ہوتا ہو، جس میں یعنی 5 وقت جماعت ہوتی ہو، وہ بھی جامع مسجد ہے، اس میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت پوش ڈال دیا جاتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ستون توبہ کے پاس اعتکاف کرتے، یعنی ہمیشہ توبہ والا ستون جو ہے اس کے پاس آپ اعتکاف کرتے، وہاں پر آپ کا بستر بھی لگا دیا جاتا، یعنی چارپائی یا تخت لگانا بھی جائز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یعنی اعتکاف کے لیے چارپائی یا تخت جو ہے انسان لے کے آ سکتا ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مسجد میں چارپائی بچھا کر سو سکتے ہیں، یعنی کیونکہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اور اعتکاف جو ہے اعتکاف والا چارپائی پر یا تخت پر یا ویسے بستر لگا کر سو سکتا ہے، یعنی یہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مسجد میں چارپائی لا کر سو سکتا ہے امام، یعنی گرمیوں میں سردیوں میں اگر کوئی امام کا حجرہ نہیں بنا ہوا تو اگر وہ اس کو فرش پر نیند نہیں آ رہی تو وہ چارپائی بچھا سکتا ہے، چارپائی پہ سو سکتا ہے۔ تو اسی طرح آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف کے بارے میں اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح، یعنی جو اعتکاف والا ہوتا ہے اس کے تمام گناہوں کو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، یعنی جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے وہ عام حساب سے، یعنی جیسے کہ دنیا داری میں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ مسجد میں اور اعتکاف میں ان تمام گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے، کیونکہ انسان کو حیا آتی ہے، انسان بیٹھتا ہی اعتکاف جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسے یعنی گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی وہ نیکیاں اعتکاف میں بیٹھ کر کرتا ہے، چاہے وہ ادنا سی ادنا نیکی ہی کیوں نہ ہو، ہر اس نیکی کا اسے
بدلہ دیا جاتا ہے، ہر اس نیکی کا اسے ثواب دیا جاتا ہے تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح، یعنی جیسا کہ باہر کے لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کو ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کو بھی اسی طرح ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی پیشی نہیں کی جاتی بلکہ اس سے بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا چگنا کر دیا جاتا ہے اس کا ثواب۔ یہ تھا اعتکاف کے مسئلے مسائل، تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔